بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیڈ ایم انسٹرکٹیو سٹوری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہارون الرشید کے زمانے میں بیلول رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون الرشید ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور فارسہ عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھی۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں، چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے کہا، بیلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بیلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے پوچھا، بیلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، 1 دینار۔ ہارون الرشید سمجھا یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لہذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ اس نے بیلول کو سلام کیا، پھر پوچھا، بیلول رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے بنا رہے ہو؟ بیلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا، بیلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بیلول نے کہا، 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ ابشارے اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بیلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہوگی، اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگی اور اللہ نے اسے جنت میں گھر دے دیا۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بیلول ملے تو میں ان سے بھی ایک مکان خریدوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بیلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بیلول بیٹھا اسی طرح مکان بنا رہا تھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بیلول نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بیلول نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے؟ بیلول نے کہا، جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بیلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بیلول نے کہا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بیلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا اور آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔
ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔